نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا، بالکل شروع میں یہ جہاں فرسٹ رکوع کے اندر ہی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ ڈو یو اسٹل تھنک، تمہارا کیا گمان ہے کہ جو اصحاب کہف تھے اور رقیم، یہ کوئی عجیب سائن تھا، واز اٹ امنگ ون آف دا ونڈرز اور دا سائنس ہمارے طرف سے۔ اور آگے فرمایا اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب اصحاب کہف کے یہاں پہ ظاہر ہے واقعہ بیان ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک گروپ تھا، جو لوگ تھے اس کہف کے، جو نوجوان، ان کے جو واٹ ایور دا نمبر آف دوز پیپل آر، وہ انہوں نے اللہ کو پکارا، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور they took refuge in a cave، ایک غار کے اندر جا کے چھپے اور ریفیوج لیا، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ grant us mercy from your presence and provide us from your rectitude in our affair، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے افیئرز ہیں، ان میں ریکٹیٹیوڈ عطا فرما، اور رحمت والا معاملہ ہمارے ساتھ عطا فرما، ہمیں اس فتنے سے بچا۔ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اسٹوری کے پیچھے پورا۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں جب ذوالقرنین کا واقعہ ڈسکس کیا تو یہ بات ہوئی تھی کہ سورہ کہف ایک ایسی صورت ہے جو اس کا تعلق نہ صرف یہ کہ پاس سے، ہسٹری سے ہے، بلکہ آنے والے وقتوں سے بھی اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دجال کا فتنہ ہوگا، جو کہ ون آف دا بگسٹ ٹیسٹس میں سے ہوگا، فتنہ ہوگا، ایک فساد کا ٹائم ہوگا، تو یہ سورہ کہف وہ صورت ہے جو پروٹیکٹ کرے گی انسان کو اس دجال کے فتنے سے۔ اسی کی شروع اور آخر کی فرسٹ اور لاسٹ اینڈ کی 10 آیتیں یاد کرنے کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا اس سے کچھ ریلیشن اس طرح سے ہے کہ ہم جب مکہ والوں نے، کافروں نے، جو نان مسلمز تھے، انہوں نے ٹیسٹ کرنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج کو، ان کی جو بھی دعوت کی، جو ان کا پیغام تھا اس کو، تو انہوں نے جیوز سے کچھ مدد لی، گائیڈنس لی، اور یہ 3 سوال ان کے تھرو جیوز نے پوچھوائے مکہ والوں کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں ایک تھا کہ ذوالقرنین کون تھا، دوسرا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا تھا اصحاب کہف کون تھے۔ تو ہم نے پہلا الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں ذکر، ایک سوال جو تھا ذوالقرنین کے حوالے سے، اس سے ڈسکس کر لیا سورہ کہف کی بالکل اینڈ میں، جہاں آیات نمبر 83 ایٹسٹرا میں، اور سیکنڈ لاسٹ رکوع میں جو اس کا پورا ڈیٹیل واقعہ بیان ہوتا ہے۔ یہاں فرسٹ رکوع کے کچھ آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا واقعہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتا ہے، اور تھرڈ سوال جو تھا روح کی حقیقت کیا ہے، یسألونک عن الروح قل الامر ربی، یہ سورہ اسراء والمعراج جسے کہا جاتا ہے، سورہ معراج یا سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس کی 85 آیت کے اندر اس کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال تو یہ وہ 3 میجر سوال تھے جن کے بارے میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیوز نے کیے مکہ والوں کے تھرو، اور یہ وہ
سوال اصحاب کہف کا تھا، جس کا ذکر یہ سورہ کہف کے اندر پوری ڈیٹیل میں آیا، اور اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورہ کہف رکھوایا۔ سورہ کہف، کہف کا مطلب ہی کیو ہوتا ہے، یعنی کہ غار۔ تو یہاں آیت نمبر 9 سے آنورڈز جب ہم نے ابھی شروع کی تلاوت، اس میں ان کا بہت ڈیٹیل میں واقعہ آتا ہے، کون لوگ تھے، ان کے بارے میں ڈفرینٹ، ظاہر ہے ہمیں روایات سے اور بکس وغیرہ میں جو ڈیٹیلز لکھی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہف جس کا ذکر آیا ہے، اٹ از اے کیو ان دا ماؤنٹین، یہ ایک غار تھا کسی ماؤنٹینس کے اندر۔ بعض روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ماؤنٹین کا یا اس پہاڑ کا نام ہیزام تھا۔ اور آگے آ رہا ہے ان اصحاب الکہفی والرقیم، یہاں پہ ایک لفظ رقیم آتا ہے، تو رقیم کے حوالے سے بھی کچھ ڈفرینٹ ہمیں روایات ملتی ہیں۔ ایک غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں اس کے بارے میں زیادہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ کیا تھا، لیکن بہرحال کچھ ہمیں کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اٹ واز دا انسکرپشن کنٹیننگ دیئر نیمز اینڈ واٹ ہیپن ود دیم۔ جو یہ لوگ تھے اصحاب کہف کے، یہ جو نوجوان تھے، ان کے نام اور ان کی اسٹوری تھی وہ لکھی ہوئی تھی اس رقیم کے اوپر، اٹ واز این انسکرپشن۔ بہرحال یہ جو اسٹوری تھی یہ ہمیں کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اٹ واز ریٹن آفٹر دیم، جب ان کا یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد لکھی گئی اس جگہ پر، اور اسے رقیم کہا جاتا ہے۔ بہرحال کچھ کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ اس ماؤنٹین کا نام تھا، اس پہاڑ کا نام تھا جس میں یہ کیو ایگزسٹ کرتا تھا، اس کا نام رقیم تھا۔ بہرحال واللہ عالم۔ لیکن کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماؤنٹین کا نام غالباً بناجلوس تھا۔ اینی ویز اس کا نام رقیم تھا یا بناجلوس تھا، اور رقیم اس انسکرپشن کا نام تھا۔ بہرحال ہمیں اس میں بہت ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز مین واقعہ جو ہے وہ اصحاب کہف کا، وہ ان اٹ سیلف بالکل بہت واضح ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اور پھر ایک خاص طور سے اللہ نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ان کا تھا، دیر واز اے ڈاگ ود دیم، جس کا غالباً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کتے کا نام تھا حمران۔ اور یہ جو واقعہ تھا پورا، یہ دیر ٹائم واز، جیسے کہ کچھ ہمیں جوش کرانیکلز وغیرہ سجیسٹ کرتے ہیں، اٹ واز ارلیئر دین دا ایگزیکٹس ڈیٹ آفٹر عیسیٰ علیہ السلام۔ وہاں یہ کرسچن لوگ تھے غالباً، اور جو ان کی قوم تھی وہ دے ور آئیڈولیٹرز، وہ لوگ بت پرست تھے، مشرکین تھے۔ اور غالباً یہ جو واقعہ تھا اٹ ٹک پلیس سم ویئر ان دا ٹائمز آف، ایک کنگ ہوتا تھا دقیانوس، یا جسے ڈیسینس کہا جاتا تھا، اس کے زمانے کا یہ واقعہ تھا۔ اور یہ نوجوان کچھ لوگ تھے، they who were probably among the children of the elite، جو اس قوم کے لوگ تھے، وہاں کے جو ٹاپ ایلیٹ لوگ تھے، ان میں ان کی یہ اولادیں تھیں، جنہیں ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے اس جو ویل آف نیگلیجنس تھی اسے ہٹایا، اور لیٹ دیم ٹو گائیڈنس، انہیں صحیح ہدایت عطا فرما دی اپنے فضل و کرم سے۔ تو بہرحال اب یہ کچھ نوجوان تھے جو اس قوم میں ظاہر ہے بالکل سارٹ آف آئسولیٹ کہہ لیں یا بالکل الگ ہو کہہ لیں ہو گئے، کیونکہ باقی سب بت پرست تھے، آئیڈولیٹرز تھے، مشرکین تھے، اور دے ور اگینسٹ دیز پیپل اینڈ دیئر ہدایت، ٹرو ہدایت۔ تو ان کو آپس میں ظاہر ایک انسیت ہو گئی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو روح ہوتی ہے، their souls they are alert troops, like minded ones incline to each other but the different ones tend to keep apart۔ جو ایک طرح کی سوچ رکھنے والے اور ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو، ان سے ایک بانڈنگ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو اگینسٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، ظاہر ہے عام طور پہ معاشرے میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، دوست کو دوست سے پہچانا جاتا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے، کیونکہ جو لائک مائنڈڈ سولز ہوتی ہیں وہ آپس میں کمفرٹیبلی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو کچھ نوجوان تھے انہیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے مزہ آیا کیونکہ یہی وہ کچھ گنے چنے لوگ تھے جو ہدایت یافتہ تھے۔
So these people absorbed themselves of their people. جو ان کی قوم کے لوگ تھے ان سے اور ان کے خداؤں سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا، اور پھر جا کے انہوں نے یہی سوچا کہ یہ ظاہر ہے یہ جو قوم کے لوگ ہیں نہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، ہمیں صحیح یہ نہ خود ہدایت پر ہیں بلکہ الٹا یہ تو ہمارے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں ہاتھ دھو کر، اور ہمیں بھی نقصان پہنچانے کے، ہماری ہدایت ہمارے جو ایمان ہے اس کو نقصان پہنچانے کے اس پر لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے وہی ابراہیم علیہ والسلام جو خلیل تھے، اللہ کے دوست کے خلیل اللہ تھے، ان کی سنت پہ عمل کیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا، سورہ زخرف کے اندر آتا ہے اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدینی، کہ شورلی میں بری ہوں اس سے جس چیز کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں، آئی ایم ناٹ رسپانسبل فار تم لوگ جس جھوٹے خداؤں کی بتوں کی پوجا کرتے ہو، انہیں ورشپ کرتے ہو، میں صرف ایک الا الذی فطرنی فانہ سیہدینی، میں صرف اسی کو مانتا ہوں جس نے مجھے کریٹ کیا اور وہی مجھے ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ نوجوان بھی ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت پر چلے اور انہوں نے اپنے آپ کو بری کر لیا قوم سے اور ان کے جھوٹے خداؤں سے، اور فائنلی ان سے ڈسٹنس ہو گئے، اور ایک دوسرے سے پھر ان لوگوں کا آپس میں جو کانورسیشنز تھی وہ اس طرح سے تھیں کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ لوگ کہتے تھے کہ اف یو سیپریٹ یور سیلف فرام دیئر ریلیجن، ان کے جو قوم کے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر لو تو تمہاری جو باڈیز ہوں گی وہ بھی پروٹیکٹ ہو جائیں گی ان کے مسچیف سے، اور بہرحال ان سے دور ہو جائیں اور آپس میں پھر جا کے کہف یعنی کیو کی طرف ہم لوگ راستہ اپنا اختیار کریں، وہاں پہ شیلٹر لیں، اور انشاءاللہ پھر اللہ ظاہر ہے اچھا معاملہ ہی فرمائیں گے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ جو ہم کانسیکوینسز ہیں ہمارے سب معاملات کے، انہیں اچھا بنا، یعنی احسن عاقبتنا، جو ان کی جو رزلٹس ہیں انہیں اچھا بنا ہمارے تمام امور میں، معاملات میں، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے، ڈسگریس سے بچا، اور جو چاسٹسمنٹ ہے آخرت کی اس سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں لے لے، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو یہ دعا ہمیں ظاہر ہے ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے اللہ سے، کیونکہ اسی کے اندر پروٹیکشن بھی ہے، اور ظاہر ہے اصل ہدایت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اسی نے ہمیں پروٹیکٹ بھی کرنا ہے ہر قسم کے فتنے، فساد اور شر سے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی یہی معاملہ کیا اور جا کے کیو میں ایک غار کے اندر پھر پناہ لی اور چھپ گئے اپنی ہی قوم سے۔ کچھ کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ڈور تھا اس کا کیو کا، اٹ واز اورینٹیڈ ٹورڈز دا نارتھ اینڈ دا پلرز ور آن دا ساؤتھ سائڈ، تو اس وجہ سے جب وہ سورج نکلتا تھا گرمیوں میں، it rose in the east and it came to the cave from its western side and gradually began its journey outside۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ دھوپ اس اینگل سے پڑتی تھی اس کیو کے اندر کہ نہ وہ نقصان پہنچاتی تھی بلکہ صرف فائدے کی دیتا ہوا ہلکی سی، اور آگے نکل جاتی تھی، تھوڑا سا اس کے انٹرنس کے اوپر اپنے آپ کو دکھاتی ہوئی سمجھ لیں۔ اور دوسری اس کے اندر دا وزڈم ان سچ ٹائملی اینٹری آف دا سن ان دا کیو واز، کہ وہ اس سے ایٹماسفیئر پلیوٹ نہیں ہوتا تھا اندر کا۔ تو بہرحال جس کی جو بھی اللہ کی یہ رحمت تھی اینڈ مرسی تھی اور میریکل تھا کہ یہ لوگ اس طرح سے وہاں پہ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی، یہ لوگ سو گئے۔ اب یہ لوگ سوئے اور غالباً تقریباً 300 سم تھنگ ایئرس تک، فار اوور 3 centuries یہ لوگ سوتے رہے، اور دیئر باڈیز ور انڈیپینڈنٹ آف آل سارٹس آف نیوٹریشن، کیونکہ ظاہر ہے ایک اللہ کا میریکل تھا،
اور آیت نمبر 18 میں پتہ چلتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں جو تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں، یعنی if somebody would see them اس کو لگے گا یہ لوگ اٹھے ہوئے ہیں، سو نہیں رہے، لیکن اصل میں یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور جو ان کا کتا تھا وہ بھی اسی طرح سے، حمران جس کا نام تھا، lay stretched against the threshold of the dog did not enter the cave۔ یہ بات ایک یہاں پہ غالباً دیکھنے والی ہے یا سمجھنے والی ہے یا سوچنے والی ہے کہ جو کتا تھا وہ ان اٹ سیلف ایک میریکل تو تھا ظاہر ہے، but it did not enter the cave with them but it lay outside the door placing its paws، جو اس کے پاؤں تھے انہیں بالکل on the threshold وہاں رکھے ہوئے تھا اور باہر تھا کیو سے۔ ظاہر ہے ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیت فیہ کلب ولا تصاویر، کہ اس گھر میں فرشتے انٹر نہیں ہوتے جہاں پہ کتا ہو یا کوئی تصویر اوپن لگی ہوئی ہو کسی لیونگ بینگ کی، وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو غالباً یہی حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس واقعے میں بھی تھی کہ یہ کتا جو تھا یہ اٹ سیلف ایک میریکل تو اللہ نے بنایا، لیکن وہ کیو میں ان کے ساتھ نہیں تھا تاکہ فرشتوں کی انٹری بین نہ ہو اس کیو سے۔ بہرحال لیکن یہ بات ضرور ہے کہ if anyone loves a people وہ اتنا فارچونیٹ ہو جاتا ہے کہ یعنی یہاں پہ مثال ایک کتے کی ہے کہ ایک کتے کا ایسا اتنا رائٹ ہو گیا اور اتنا ہائی اسٹیچر ہو گیا کہ وہ بھی ان لوگوں سے محبت کی وجہ سے قرآن میں اس کا ذکر آیا اور اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ تو سوچیں ظاہر ہے اگر کوئی انسان ہو جو ایک دوسرے کی سے محبت کرے اور اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، مدد کی خاطر ایک دوسرے سے چاہے کہ میں قریب ہوں، تو اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک۔ بہرحال ایک بات جو سوچنے والی ہے اس میں کچھ جو علماء کے ڈفرینسز ہیں کہ جو لوکیشن تھی اس کیو کی، اس غار کی، وہ بہرحال کچھ کتابوں میں ایلیا ذکر ہے کہ یہ ایک کوئی جگہ تھی اس وقت، ایلیا وہاں وہ علاقہ تھا، بعض نے کہا کہ نینوا تھا یا جسے نینوا بھی کہا جاتا ہے، بعض نے بلقا کا علاقہ ریفر کیا ہے، یا ان دا جو روم کا اس وقت علاقہ تھا، یعنی بائزنٹین ایمپائر تھی، ادھر کا کوئی علاقہ تھا، اور پتہ یہی چلتا ہے غالباً یہ سیریا میں ڈمیسکس کے آس پاس کوئی علاقہ تھا غالباً، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تھا کوئی نہ کوئی ناردرن پارٹ آف جو اسلامک آج اسلام کے ٹائم پہ وہ بائزنٹین ایمپائر جو فیمس تھی وہاں کا کوئی علاقہ تھا، یہ غالباً رومن علاقہ بنتا تھا کیونکہ یہ لوگ کرسچنس سے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ڈسکس بھی کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اسی آیت نمبر 18 میں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، یعنی اگر آپ وہاں ہوتے، موجود ہوتے اور آپ دیکھتے تو آپ ایک او کے اندر ہوتے بالکل۔ اینی ون جو بھی وہاں پہ گیا اور اگر اس نے دیکھا ہوتا تو ہی ووڈ ہیو بین امپریسڈ بیانڈ میجر ود ان لوگوں کی، اور ان کا جو ایک میریکل وہاں موجود تھا، ان کی اس میریکل کو دیکھ کے کوئی بھی ہوتا تو وہ بیانڈ میجر اور ایک اور ان کی میجسٹی سے بالکل امپریس ہو جاتا۔ ظاہر ہے یہ خطاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ سورہ 3 کے اندر آتا ہے فما یکذبک بعد بالدین، تم اس سب اللہ کے جو سائنس ہیں انہیں دیکھنے کے بعد بھی، بعد بالدین کے بعد بھی فما یکذبک، تم اس کے بعد بھی جھٹلاؤ گے اس کو، کہ جو اللہ کا واضح سائن ہے اس کو، کہ ہاؤ ول یو ڈسریگارڈ دیٹ۔ تو یہی یہاں پہ اس واقعے سے بھی یہی مراد تھی کہ اس سے سبق لیں اور سیکھیں کہ یعنی یہ ان اٹ سیلف اللہ کی طرف سے کتنا بڑا ایک میریکل تھا۔ تو غالباً جو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تقریباً 309 سال سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا اپنی سلیپ سے، اس نیند سے۔ تو جب وہ اٹھے، ظاہر ہے میریکل تو ایک اپنی جگہ پہ تھا ہی، جب یہ اٹھے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا ہم لوگ کتنی دیر سوئے ہیں؟
تو اس پر ایک دوسرے سے آپس میں انہوں نے جواب دیا، قالوا لبسنا یومنا بعض یوم، ہم لوگ کچھ دن یا دن کا کچھ حصہ وی جسٹ سلیپ پرابلی فار اے فیو آورس. ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ ہم لوگ نے جب بس ایک نیپ لیا ہے تھوڑا سا، اب نیپ لے کے اٹھے ہیں، فریش ہوئے ہیں، تو ہم لوگ کسی کو بھیجتے ہیں. ان لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا ایک بندے کو اپنے اندر سے اپنے پاس سے بھیجیں کچھ درہم لے کر، اور وہ جائے اور شہر سے کچھ کھانے پینے کا لے کے آئے. اور ساتھ میں یہ جو درہم تھے، ظاہر ہے انہیں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دفسوس کہا جاتا تھا، یا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو تفسیر میں سے دکسوس کا بھی نام سے ذکر کیا ہے، واللہ عالم. لیکن انہوں نے کچھ درہم لیے اور وہ پھر ایک بندہ گیا گاؤں اس اپنے علاقے یا شہر کی طرف کچھ کھانے پینے کا سامان لینے، اور اسے خاص انسٹرکشنز تھی. دا مشن واز ٹو لک فار گڈ فوڈ جو پیور ہو، پاک ہو. یعنی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کی پائٹی کو اور ان کے اللہ سے جو فیئر آف اللہ تھا ان کے اندر، جو ایمان تھا، کہ کھانا بھی جو لینے جائے وہ بالکل پاک، پیور اور اچھا کھانا لے کر آئے. اور جو بندہ گیا لینے اس کے لیے یہ بھی ریکوائرڈ تھا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو ریویل نہ کرے، بالکل خاموشی سے جائے، چپ چاپ بس کھانے کا سامان لے اور واپس آ جائے. لیکن بہرحال وہ یہ اللہ کی ایک حکمت تھی، ایک نظام ہے اللہ کا، کہ جب وہ حالات پورے چینج ہو چکے تھے، اور کیونکہ 300 سال گزر چکے تھے، انہیں اس بات کا معلوم نہیں تھا. تو جب وہ گیا وہاں پہ تو اس نے یہ چیز آبزرو کی کہ بہت ساری ظاہر ہے حالات بدل چکے ہیں. جو اس علاقے کے رہنے والے تھے وہ بھی ظاہر ہے نئی جنریشنز آ گئی تھی وہاں پہ. تو اس کے پاس جو سکے تھے وہ بہت ہی ظاہر ہے ایک ایلین کریکٹرسٹکس کے تھے. کچھ 300 سال سے اوپر عرصہ گزر چکا تھا، تو پرانے زمانوں کے اس کے پاس کوائنس تھے. تو لوگوں نے اپنے وہاں کا جو علاقے کا آفیسر تھا اسے الرٹ کیا، فیئرنگ ہز انٹینشنز، کہ مے بی دے ور ورڈ کہ یہ پرابلی کوئی اسپائی یا انفارمر تو نہیں ہے. انہوں نے الرٹ کیا، اور بہرحال پھر یہ واقعہ ڈسکلوز ہوا کہ یہ تو وہ نوجوان ہیں ایمان کی وجہ سے جو چلے گئے تھے علاقے سے، اور اللہ کی قدرت اور میریکل سے یہ کئی 100 سال جا کے سو گئے. اینی ویز یہ لوگ بعض روایات پہ آتا ہے، پھر یہ وہ شخص واپس غار میں چلا گیا، اینڈ دین دے آل پاسڈ اوے، دے ڈائڈ، یا واللہ عالم ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اینڈ رزلٹ، اس کا ہمیں قرآن و سنت سے صحیح ڈیٹیل نہیں پتہ چلتی. لیکن جو واقعہ اصل ذکر کرنے کا مقصد تھا وہ اللہ کا یہی تھا کہ یہ ایک میریکل تھا جو 309 سال تک غالباً یہ لوگ سو کے اٹھے اور ان کی باڈی پہ بالکل کچھ بھی اثر نہ ہوا، اور ایسے انہوں نے آپس میں ان کو لگا کہ ہم صرف کچھ دیر ہی سوئے ہیں. لبستو یومن و بعض یوم، کچھ دن کا کچھ حصہ ہم لوگ سوئے ہیں. پھر بعد میں جب لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے انہیں اپنا ظاہر ہے ایک سارٹ آف، کیونکہ اولیاء میں سے تھے یہ لوگ، تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں کوئی مسجد بنا دیتے ہیں، یا ہم ان کے علاقے میں اس کے پاس کوئی پلیس آف ورشپ بنا دیتے ہیں. لیکن ہماری شریعت میں ظاہر ہے یہ خاص طور سے کیٹیگوریکلی اس طرح کے لوگوں کے پاس پوجا گاہ بنانا یا پلیس آف ورشپ بنانا ناجائز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے اسے منع فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پہ، جنہوں نے اپنے پروفٹس کی جو گریوز تھیں انہیں پلیسز آف ورشپ بنا لیا. تو یہ بات سخت ناپسند تھی ہماری شریعت میں. بہرحال یہ ایک میریکل ہی تھا اللہ کا آف کورس، جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے 100 سال سونے کے بعد اٹھے، اور پھر انہیں دوبارہ اللہ نے اٹھایا. اور یہ ایک یعنی لوگوں کے لیے سمجھیں کہ سارٹ آف ایک سائن، ایک میریکل کے طور پہ ان کا واقعہ پھر بیان بھی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے آیت نمبر 21 میں فرمایا وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ یعنی یہ واقعہ ان اٹ سیلف یہاں پہ فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. تو ضروری نہیں ہے یہ صرف ان اٹ سیلف ان لوگوں کے لیے آیت ہو، بلکہ اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک تنبیہ فرمائی کہ لِيَعْلَمُوا، تم جان لو کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ حق ہے، اور أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا،
کہ جو ساعہ یعنی آخرت کا جو وقت غالباً مراد ہے یا جو بھی گھڑی مراد ہے، اس میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو یہ ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم ہے. اور اس میں کوئی ایسی میریکل کے اندر اللہ کے لیے تو ظاہر ہے کوئی مشکل بات ہے نہیں، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تو بس کن کہے گا اور فیکون وہ چیز ہو جائے گی. تو اللہ کے لیے اس میں کوئی بالکل بھی ایسی کنفیوژن کی یا مشکل بات تو تھی نہیں. بہرحال اس میں سے پھر لاسٹ جو ایک بات امپورٹنٹ ہے یہاں اس واقعے کے حوالے سے کرنے والی، بلکہ سیکنڈ لاسٹ انفیکٹ ہم سمجھیں کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب. یہ آیت نمبر 22 کے اندر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، بعض نے کہا 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا ایٹسیٹرا، بعض نے 7 اور 8 اور اس طرح کے ذکر ڈفرینٹ کیے. مگر اللہ نے یہی کہا کہ یہ بہتر، اس کا جو اصل نالج تھی وہ صرف اللہ کو ہی تھی. تو ہمیں شریعت نے یہی سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی ترغیب دی کہ جب کوئی معاملے میں شیورٹی نہیں ہے تو بس ہم یہی کہیں واللہ اعلم، اللہ نوز بیسٹ، اللہ کو بہتر معلوم ہے. اللہ نے جب ایک واقعے کو بالکل سٹارٹ میں ہی کیٹیگوریکلی ویگ رکھا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ نے کہا کہ ہم نے واقعہ بیان کیا ہے، بالکل حق واقعہ ہے، اور ان کا جو فگر ہے اٹ از irrelevant کہ کتنے تھے یا کتنے نہیں تھے. بہرحال پہلی 2 جو 5 اور 6 اور والی بات تھی وہ غالباً اللہ نے اس کو ویک کہا، اور ایمفسائز کہ جو تھرڈ بات تھی وہ غالباً صحیح تھی کہ 8 تھے. لیکن واللہ عالم اس کا صحیح نالج صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی تھی. اور ہمیں فائنلی جو اس واقعے سے ایک دوسرا سبق ملا وہ آخر میں اس کے اگلی نیکسٹ جو آیت نمبر 23 اور 24 تھی، اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی بہرحال معاملہ ہم کریں تو اللہ پہ یقین ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اور ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ کوئی بھی بات ایسی مت کرو اور کہو کہ میں یہ کل کروں گا الا یہ کہ تم آگے انشاءاللہ کہو. ظاہر ہے اللہ کی ول اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو انشاءاللہ کہنے کی ہمیں ایک ترغیب دی اس واقعے کے فوراً بعد کہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے اور اللہ کی ول سے ہے، تو وہی کہنا ضروری ہے. یہی وہ بات ہے جو ہم آگے نیکسٹ واقعے میں بھی جو 2 لوگوں کی، ایک ون بلیور اور نان بلیور کی سٹوری ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. اس میں بھی ہمیں اسی انشاءاللہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور بار بار قرآن پاک میں اسی انشاءاللہ یہی سورہ ذوالقرنین کے واقعے میں بھی ہم نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے دیکھا کہ انشاءاللہ کہنا کی ایک اپنی جو ایمفسس ہے وہ شریعت میں ملتا ہے. تو ہر بندے کو اس کی عادت ڈالنا ضروری ہے. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میری 70 بیویاں ہیں، میں ان کے پاس آج جاؤں گا اور ہر کسی سے ایک اولاد پیدا ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جہاد کرے گا. تو بہرحال انہوں نے اینڈ میں انشاءاللہ نہیں کہا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام کی تمام 70 ٹائمز گئے اپنی بیویوں کے پاس، 70 وائفز کے پاس، بٹ ان کی اولاد نہیں ہوئی، غالباً صرف ایک کی اولاد ہوئی، اور وہ بھی ہینڈی کیپڈ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس وجہ سے ایسا ہوا. تو اس انشاءاللہ کی بہت زیادہ ایک اہمیت ہے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی بات بھول جائے انسان، یہ بھولنا جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب بھی یاد آئے، اور یہ یاد آنا کسی چیز کو ریممبر کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر اللہ کو یاد کر دیا جائے تو اللہ انشاءاللہ دلوں سے غفلت کو نکال کر ہمارے دلوں میں ہدایت عطا فرمائیں گے. کوئی بھی معاملہ ہو جو کلاؤڈڈ ہو، انسرٹنٹی ہو، کوئی ایسی سچویشن ہو جو ڈاؤٹ فل ہو، اور کہیں پہ کوئی اوپینینز ڈیفر کر رہے ہوں کسی چیز پر، تو اللہ کی طرف سے ہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے معاملات میں آسانی عطا فرمائیں گے. تو بہرحال یہی اس واقعے سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سوا، اور وہی الون ون اینڈ اونلی ہمارا کرتا دھرتا ہے. اسی سے ہر چیز کی امید رکھانی چاہیے، جیسے کہ ان اصحاب کہف نے لگائی اور اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، بلکہ
اور فردر ان کا میریکل انہیں عطا فرمایا، اور وہ آگے قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں ذکر عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس سے سیکھنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔